قیامت کب آئے گی وہ چھوڑ دو، ایگزیکٹ ڈیٹ پرٹیکولر جو کوئی وقت ہو یہ چھوڑ دو، اس کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا وہ میں بتاتا ہوں۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یتطاولون فی البنیان، تم دیکھو گے کہ ماں اپنے سردار کو جن رہی ہوگی، یعنی بیٹا ماں باپ پر حکومت کر رہا ہوگا۔ وہ آ چکا دن، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نشانیاں بتانا شروع فرما دیا۔ تم دیکھو کہ ننگے پیر چرواہے کم ذات کے لوگ بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کر رہے ہوں گے۔ اب یہ اتنی علامتیں بیان کر دی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اب مختلف جگہوں پر مختلف احادیث میں بہت ساری علامات ہیں، یہاں تک کہ امام حماد رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب الفتن لکھ دی ہے اس پر۔ کتاب الفتن علامات الساعہ نام سے پوری کتابیں آ گئی کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ پڑھتے جائیں تو ایک پورا کا پورا باب ہے یہ، اور خود بخاری اور مسلم میں اتنی حدیثیں ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا۔ ہم اس کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ علامات الصغرا، علامات الکبرا، قیامت کے آنے سے پہلے کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ چھوٹی نشانیاں تقریباً آج تک، ابھی جو میں بیٹھا ہوں اس دن تک میں سمجھتا ہوں پوری ہو چکی، جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان میں سے بعض ہو سکتا ہے ہو رہی ہوں، میں اپنے علم کے مطابق عرض کر رہا ہوں۔ اب سنیں، یہاں میں پہلے یہ گتھی سلجھا کر کے آگے اس بحث کی طرف آ جاتا ہوں۔ یہاں پر کچھ لوگ ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہیں کہ رسول کو قیامت کا علم نہیں تھا، دیکھو حضور نے نہیں بتایا، یہ سوالات ہو گئے، اور وہ شخص جو آیا تھا وہ اٹھ کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر پریشان تھے، باہر جا کر کے دیکھے وہ نہیں نظر آیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کر رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تھے، تو محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ کو دین کا علم دینا تھا، اس لیے جبرائیل آئے۔ اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں، جس کو قیامت کا علم نہیں ہے تمہارے نزدیک، میں آپ کو مخاطب کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹ پیچھے کا علم بھی نہیں مانتے، معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں مانتے، میں ان سے یہ کہتا ہوں جو رسول قیامت کب آئے گی یہ نہیں جانتے، لیکن آنے سے پہلے کی ساری علامتیں جانتے ہیں۔ 100 سال بعد کیا ہوگا وہ بھی بتا رہے ہیں، 400 سال بعد کا بھی بتا رہے ہیں، 500 سال کا بھی بتا رہے ہیں، 1400 سال کے بعد کا بھی بتا رہے ہیں۔ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر 100 سال بعد ہونے والی بات بتا رہے ہیں، وہ قیامت کا علم کیوں نہیں جانتے؟ تو پھر اگر وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر جانتے تھے تو کیوں نہیں بتایا؟ اے نادان سن، اللہ اور اس کے رسول کے کچھ راز ہیں جو عوام کے لیے نہیں ہے۔ تم قرآن بھی اٹھا دو، ہر آیت کا ترجمہ تمہیں بھی نہیں معلوم، کسی مفسر کو بھی نہیں معلوم۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آؤ قرآن لے کر کے، کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ کیا ہے مجھے بتا دو، ہا میم عین سین قاف کا ترجمہ مجھے بتا دو، الف لام میم کا ترجمہ بتا دو۔ ان کے ترجمے تمہیں آج تک نہیں معلوم ہو سکے۔ سارے مفسرین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول کے راز ہیں، اللہ اس کے رسول کے راز ہیں۔ اسی طرح قیامت کا علم بھی اللہ اس کے رسول کا راز ہے۔ قوم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کون سے دن آئے گا، قوم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا۔ یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کتنی بڑی رہنمائی فرمائی، رہبری فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ قیامت نہیں بتائی، علامات بتائی تاکہ ہر مومن اس قیامت کی تیاری کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کرانا چاہا، اس لیے تو ہمیں علامات بتائے۔ اب سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا، ان چھوٹی نشانیوں میں سے وہ بڑی دردناک بھی ہیں اور ہمارے لیے بعض تو عبرت کے لیے بھی ہیں۔ عزیزان گرامی،
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم دیکھو گے ماں باپ کی نافرمانی کثرت سے ہونے لگے گی، اور یہ ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ صحابہ اکرام ان باتوں پر تعجب کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعض احادیث یہ بھی ہے کہ قتل بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا۔ حرج کہتے ہیں قتل کو، حضور اکرم کی حدیث میں کہ حرج بڑھ جائے گا، قتل بہت زیادہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا قتل تو اس زمانے میں بھی ہوتا ہے، جنگیں بہت ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ قتل الگ ہے، اس قتل کی بات کر رہا ہوں جب بھائی اپنے بھائی کی گردن مارنے کے لیے بے تاب رہے گا، یہاں تک کہ لوگ صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے انسانوں کا گوشت ٹکڑے کریں گے، قتل بڑھ جائے گا۔ اور آپ کو اگر میں بتاؤں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق میں سمجھتا ہوں ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار 2 میں، سیکنڈ میں جتنی جانیں گئیں پوری دنیا کی تاریخ میں اتنی جانیں کبھی نہیں گئی ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار میں 2 کروڑ لوگ مرے ہیں، تقریباً 20 ملین، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں 50 ملین لوگوں کی جانیں گئی ہیں، 5 کروڑ کے قریب لوگ مرے ہیں۔ میرے عزیزو یہ عام لوگ نہیں، جانے جانا، اور اس طرح سے کہ لوگ جو ہے اب موت کا لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے جیسے چونٹی مر گئی، مچھر مر گیا، مکھی مر گئی۔ پہلے کسی کی موت پر سارے لوگ کان کھڑے کرتے تھے اور احساس ہوتا تھا، اس کے لیے تعزیتیں ہوتی تھی۔ اب بغل میں مر کے چلا گیا، لوگ دوسرے دن بھول گئے، اپنے معمول پر آ گئے۔ موت بھی عام ہوگی، قتل بھی عام ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے گانے باجے کی کثرت ہو جائے گی۔ گانے باجے کی کثرت آج آپ نہیں دیکھتے، شاید یہ میوزک ورلڈ اس زمانے کا سب سے زیادہ ٹاپ پر جا چکا ہوگا، بلکہ پہلے کے دور میں اگر کوئی گانے والا محفل میں آتا تو منہ چھپاتا رہتا، لوگ اس کو تانا دیتے، جیسے طوائف آ گئی ہو، طوائف آ گئی ہو، مخنث آ گئے ہو تو لوگ اس سے چڑھتے تھے اور دکھا دکھا کر کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہوں گے ارے یہ بازاری عورت ہے، یہ طوائف ہے، فلاں ہے۔ تو پہلے گانے والے کو اس طرح سے لوگ دیکھتے تھے، ارے آج تو فیشن ہے، سٹار ہے، جو جتنا گا لیا، ناچ لیا، وہ لوگوں میں سنگر اور پاپ سنگر، ٹاپ سنگر، سٹار سنگر جو بھی بنتے چلے گئے۔ گانا آج کا فیشن ہو گیا اور لوگ اس پر اپنے آپ کو فخر محسوس کرنے لگے۔ یہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ گناہوں کو نیکیاں سمجھ کر کرنے لگے۔ ایک حدیث ہے کتاب الفتن میں، امام حماد نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا اے مومنو کہ لوگ تمہیں ایمان کا تانا ایسے دیں گے جیسے زانی کو تانا دیا جاتا ہے۔ یہ کہیں گے انکا مؤمن، انکا امرؤ فیک ایمان، اے یہ دیکھو یہ آدمی ہے، اس کے پاس ایمان ہے، تانا دے کر کے لوگ کہیں گے۔ ایک وقت یہ آئے گا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان پر قائم رہنے کی سختی بھی بتائی کہ بہت سخت ہو جائے گا ان کے لیے، بہت سخت ہو جائے گا۔ اب یہ ماں باپ کی نافرمانی، گانے باجے کی کثرت، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں تم دیکھو گے کہ زنا اتنی کثرت سے ہوگا کہ جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں، انسان بھی اس طرح سے کرنے لگ جائیں گے، یعنی کھلے عام زنا ہوگا، لوگ سڑکوں پر اور راستوں پر اس طرح جوڑے کھاتے ہوں گے۔ یہ ابھی جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، بڑی بڑی سٹیز ہیں، وہاں پر تو یہ عام سی بات ہے، ممبئی ہو، دلی ہو، گوا ہو، یہ سب سٹیز میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں اقدار اور روایات کی پاسداری کی جاتی ہو، آج بھی بچیاں محفوظ ہوں، لیکن اب یورپین کلچر تو بہت دور کی بات ہے، انڈین کلچر میں بھی یہ ساری چیزیں آ گئی، ایک دوسرے سے چپک جانا، سب کے سامنے معاذ اللہ رب العالمین، لوگوں کے خواہشات کو بھڑکانا، یہ کثرت سے ہو گیا ہے۔ اچھا، حدیث کے مطابق میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ زنا عام ہوگا اور راستوں پر ہوگا، میرے عزیزو اگر آپ کھلے عام راستوں پر نہیں بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہر نوجوان کے ہاتھ میں انٹرنیٹ دے کر کے انہوں نے فل یہ تمام ننگی صورتیں اور ننگی تصویریں پہنچا دی ہیں۔ آج یہ پورنوگرافی کثرت سے دیکھی جاتی ہے، دنیا کی سب سے زیادہ یوزفل ویب سائٹس پورنوگرافی ہے۔ بے حیائی کی تصویریں دیکھنا، بلیو فلم دیکھنا، پوری دنیا میں اس کا سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ عزیزان گرامی، لاکھوں بلین اور لاکھوں ڈالر اس میں خرچ کیے جاتے ہیں۔
گندی تصویریں اور گندی فلمیں تمہارے گھروں تک پہنچانے کے لیے. اور قرآن نے بھی یہ فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ سامنے بے حیائی دیکھے. انسانوں کی طبیعت ہے یہ اس طرح سے بے حیائی اور عیاشی دیکھنے کا متلاشی بھی رہتا ہے، تجسس رہتا ہے اس کو. اور وہ زمانہ آ جائے گا زنا کثرت سے اور عام ہو جائے گا. عزیزان گرامی وقار، اب تو یہ پاس و لحاظ بھی نہیں رکھا جاتا اسلامی شریعت کے مطابق. لوگ اب طلاق کے اس معاملے میں اتنے ہلکے ہو گئے ہیں. بہت سارے مسلمان طلاق کو گالی سمجھ کر کے اپنی عورت کو دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو کہ ہر رات وہ اپنی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے. طلاق مکمل ہو گئی، اگر 3 طلاقیں، اس کے بعد اس کے لیے وہ عورت اجنبی، اور اگر اس کے ساتھ وہ رہتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہے. یہ بھی عام حالات میں اب پائے جا رہے ہیں. اور تو اور میرے عزیزوں، مجھے حیرت اس بات کی ہوئی، انگلینڈ سے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارے لڑکا یا لڑکی 16 سال کے ہو گئے، 17 سال کے ہو گئے، اور اگر ان کا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ نہ ہو تو اس کو فزیشین کے پاس دکھانے کے لیے لے جاتے ہیں کہ چیک کرو اس کو کوئی تکلیف تو نہیں، اب تک اس کا بوائے فرینڈ نہیں ہے، اب تک اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. اس کو ایسا سمجھتے ہیں زندگی کی ضروریات ہیں. عزیزان گرامی وقار، ہم اس ڈگر پر آ چکے ہیں جہاں ہم جانوروں کی طرح زندگی گزارے جائیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کاسیات عاریات. حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ عورتیں جو کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی، کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. کیا مطلب؟ ایسے کپڑے تنگ و چست کپڑے کہ جس میں ان کا پورا فگر دکھ رہا ہو. یہ آج رواج ہے، عام رواج ہے. میں اور فحاشاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان گھروں کی بچیوں کی بھی بات کر رہا ہوں. عورتیں ہماری بھی اس بات کو پسند کرنے لگ گئیں کہ جسم جتنا دکھایا جائے اتنا اچھا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا ہے، سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. ایک حدیث میں یہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کو پستانوں سے لٹکایا گیا ہے اور فرشتے اس کو عذاب اس قدر سختی سے دے رہے ہیں کہ اس کے پیٹ سے، اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ کے مقام سے باہر نکلی ہوئی ہیں اور اسے لٹکایا گیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی یہ وہ عورت ہے جو اپنا جسم کی نمائش کو پسند کرتی تھی اور اسے اس عذاب میں گرفتار کیا گیا تھا. آج وہ کثرت سے بے حیائی رواج پکڑ گئی. آپ دیکھتے ہیں ہماری بچیوں کی بھی مارکیٹ میں ایسے لباس آ گئے جس میں ہاف لباس ہیں. چھوٹی سی بچیاں، آپ سمجھتے ہوں گے ان کو پردہ تھوڑی نہ فرض ہے ابھی، لیکن میرے عزیزو دشمن بہت پہلے سے پلان کر رہا ہے، بہت پہلے سے تمہیں بے حیا بنانا چاہتا ہے کہ چھوٹی سی بچیوں کو ایسے کپڑے پہناؤ کہ جوان ہونے تک ان کو اپنے لباس کا خیال نہ رہے، یہ ہر ننگا پن کو بھی قبول کر لیں. ہم نے اپنی بچیوں کو بھی پہنانا شروع کر دیا. مارکیٹ میں جائیں تو بچیوں کے فل کپڑے پوچھیں تو لوگ ہنستے ہیں، ارے ان کو بھی کیا آپ برقع پہنائیں گے؟ نہیں میرے عزیزو، میں اگر اپنی بچی کے لیے پوچھتا ہوں کہ فل سلیوز کا کوئی لباس ہو تو دے دو. چھوٹی سی بچی 4 سال کی 5 سال، مولوی صاحب اس میں ہوتا کیا ہے، آپ ابھی سے بچی پر پابندی لگا رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں بیٹا 4 سال میں اگرچہ اس پر پردہ فرض نہیں لیکن اسے آدھا ننگا رکھ کر کے میں 20 سال والی عادت ابھی سے ڈالوں. 20 سال میں یہ بچی وہی کرے گی جو بچپن میں کرتی تھی. آپ دیکھیں جس کو جیسے کپڑے پہننے کی عادت ہے ویسے پہنتا رہے گا. آپ پینٹ پہنتے ہیں اچانک چڈی پہنو بولو شرم آئے گی، تھوڑا جھجک محسوس ہوگی، آدمی کا ضمیر نہیں گوارا کرتا. اسی طرح جو ہماری اسلامی بچیاں فل لباس پہنتی ہیں اچانک ان کو کہہ دو کہ ہاف لباس میں آ جائیں وہ شرم محسوس کریں گی. دشمنوں نے یہ باضابطہ میں نے پڑھا تھا، ایک حاکم یہودی حکیم ہے 150 سال پہلے اس نے یہودیوں کو جمع کر کے کہا تھا یہ مسلمان بچیاں آوارہ ہوتی نہیں ہیں جلدی اس لیے کہ ان کے گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا چھوٹی بچیوں کے ہی لباس ان کے آدھے آدھے بناؤ تاکہ بچپن سے ان کو رواج ملے. عزیزہ نگران وقار، انجانے میں ہم کسی سازش کے بھی شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ تو ہم جان بوجھ کر کے بھی کرتے ہیں. خیر، حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
حرج بڑھ جائے گا، گانے باجے کی کثرت ہوگی، زنا عام ہوگا، ساتھ ہی ایک اور بڑی بیماری کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ بڑی بیماری حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لواطت اور سحاق عام ہوگا. یہ کیا ہے؟ ہوموسیکسولیٹی. مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرے گا، عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے گا. یہ LGBT نام سے اب کمیونٹیز بنائی گئی ہیں. دنیا اب ان کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے. گےازم، ارے انڈیا میں گورنمنٹ میں، یہاں پر ہماری پارلیمنٹ میں قانون پاس کر لیا گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، اس کو کوئی نہ روکے. آج یہ مغربی دنیا اس کو سمجھتی ہے کہ ہم پوش ہیں، بہت زیادہ پوش ہیں. ارے جانور بھی نہیں کرتے یہ حرکتیں، تم کون سے پوش ہو؟ مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرے. گےازم، اس کو لواطت کہتے. قرآن پاک میں سب سے دردناک عذاب کا جو تذکرہ آیا ہے وہ قوم لوط پر ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو یہ کام کرتی تھی. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ. اللہ فرماتا ہے اے لوگو، کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ قرآن میں اللہ نے ان کے اوپر عذاب جو نازل کیا اس کا تذکرہ ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کو بارش کے طور پر برسایا. اور پھر کیا کیا اللہ نے ان کے ساتھ؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. ہم نے ان کے اوپر کی زمین کو پلٹ کر کے نیچے کر دیا. اٹھا دی گئی تھی زمین اور پلٹ دی گئی تھی. یہ قوم لوط ہے، قوم سدوم بھی اس کو کہتے ہیں. یہ جارڈن کی سرزمین پر میں خود گیا تھا پچھلے سال، جہاں حضرت لوط علیہ السلام کا مقام ہے. لوگوں نے، وہاں کے رہائشیوں نے بتایا، میں تقریباً 100 کلومیٹر چلتا رہا گاڑی میں. جس طرف دیکھو کالے کالے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں. کہیں پر بھی نہ ایک درخت دکھے گا نہ پہاڑ دکھے گا، بڑے بڑے کالے کالے پتھر ہیں. جارڈن کی سرزمین، واللہ عالم کون سے پتھر ہیں، لیکن تذکرہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے پتھروں کی بارش کی، نوکیلے پتھر. اور وہ قوم لوط کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا رب تعالیٰ نے. وہ لواطت کی بیماری دوبارہ اس وقت آئے گی اور قیامت کے قریب میرے آقا نے فرمایا یہ کثرت سے بڑھ جائے گی. یہ LGBT کہتے ہیں، گےازم، لیزبین، عورت عورت سے بھی اپنی خواہشات پوری کر رہی. واللہ عالم کون سے طریقے ہیں. اور پھر اس میں ٹرانسجینڈر بھی ہیں، ٹرانسجینڈر ہیں، اور پھر بایو سیکس. یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے بنائی ہیں. یہ وہ ہے کہ عورت مرد بننے کی خواہش کر رہا ہے، کر رہی ہے، کر رہا ہے، جو بھی بولے. مرد جو ہے اپنے آپ کو سرجری کروا کر کے عورت بن جا رہا ہے. یہ ٹرانسجینڈر یہ لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جو خلقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان کہتا ہے خلق اللہ کو، اللہ کی تخلیق کو میں بگاڑ دوں گا. اور وہ کام یا اس زمانے میں کثرت سے ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک سروے کے مطابق بڑے بڑے کنٹریز میں اب یہ قانون پاس ہو رہا ہے کہ جو گے میں رہنا چاہتا ہے، جو لیزبین رہنا چاہتی ہے، اس کو قانونی سپورٹ بھی ملے گا. ان کی شادیوں کے لیے یہ لوگ بجٹ بھی پاس کریں گے. ہاں، یہ سب پورے وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ بعض کنٹریز ایسی ہیں کہ اگر کوئی گے ہے یا لیزبین ہے تو اس کو وہ فری ویزا دیتے، رہنے کے انتظامات کرواتے. اللہ کی پناہ، شیطانیت اس قدر آ گئی میرے عزیزو. یہ اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ سب حالات آئیں گے. اچھا، اب اس چیز کو آپ کے یہاں بھی تو برا سمجھا جاتا ہوگا نا، اغلام بازی، اس کو سمجھ لیں لڑکا بازی، جو بھی الفاظ آپ بولیں، لواطت ہو، یہ گندے افعال ہیں، اتنے گندے کہ گھن آتی ہے اس سے. لیکن یہ گھن ختم کی جائے گی کیسے؟ بڑے بڑے فلم سٹار اس کا پروموٹ کرنے کے لیے آئیں گے اور وہ اسکرین پر آ کر کے کہیں گے کہ میں گے ہوں. اور یہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے، ان کا بھی حق ہوتا ہے، اور یہ اپنے اپنی ذات کی بات ہے. یہ سب دلیلیں لا کر کے مائنڈ سیٹ کیا جا رہا. آلریڈی میں دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے اس چیز کو لے کر. سیم قوم لوط میں یہی تھا.
اللہ نے اس پوری قوم پر عذاب کیوں نازل کیا جانتے ہیں؟ وہ مرد تو مردوں کے ساتھ برائی میں ملوث تھے ہی، لیکن ان کی جو عورتیں تھیں وہ خود اپنے مردوں کے لیے مرد ڈھونڈ کر لاتی تھی. یہ بھی تذکرہ ہے. وہ عورتیں بھی بڑی اس وقت بھیانک گناہ میں مبتلا تھی. عزیزان گرامی وقار، یہ تمام چیزیں قیامت کے قریب آنے والی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اب اور جو نشانیاں، یہ چھوٹی نشانیوں کا ہی تذکرہ میں کر رہا ہوں. شراب کو بہت زیادہ عام کیا جائے گا، وہ ہے بھی. نوجوان بچے بھی آج بیئر کے نام پر، فروٹ بیئر کے نام پر پینے لگ گئے. شراب ہی ہے، نام بدلے جائیں گے، تمہارے ہاتھ میں کاسا پکڑا دیا جائے گا. نام الگ الگ ہیں ان کے، وائٹ واٹر، کریزی واٹر نام دیے جا رہے ہیں شراب کو. وائن ہے، سیدھے شراب کہیں گے تو برا لگے گا، نام بدل کر کے نوجوانوں کو دو تو فیشن لگے گا. عزیزان گرامی وقار، آج ہمارے بچے اس نشہ میں بھی کثرت سے مبتلا ہو گئے. سچ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کوئی گھر فتنے سے خالی نہیں رہے گا. یہ سب فتنے گھروں میں داخل ہو جائیں گے. یہ چیزیں ایسی ہیں جو بہت سالوں سے چل رہی ہیں اور اب پھر بھی ابھی تک چل رہی ہیں اور یہ اور بڑھتی چلی جائیں گی. اب سنو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ تم رات میں سو گے، صبح کافر اٹھو گے، صبح مومن ہوگے. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح ایمان کی حالت میں اٹھے ہوں گے اور شام تک کافر ہو چکے ہوں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی دن میں؟ ہاں ممکن ہے. آج یہی ہو رہا ہے. کب کس کا ایمان نکل جائے کسی کو پتہ نہیں ہے. میرے عزیزو، دنیا نے آج ایسے ایسے آلات ہمارے سامنے رکھے ہیں، اگر آپ ایکسپٹ کر لیں اس چیز کو تو ایمان نکل جائے گا. کئی فلمی گانے ایسے ہیں جن کو ہمارے بچے دھن میں گاتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس میں کفریہ کلمات ہیں، شرکیہ نغمے ہیں. اگر تمہاری زبان نے اس کا اقرار کر لیا تو ایمان رخصت ہو چکا ہے، ایمان جا چکا ہے. ہمارے چھوٹے سے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، ہم اسکول میں دیکھنے تک نہیں جاتے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے. کل ہی مجھے ایک بچی نے میسج کر کے یہ بات پوچھی تھی کہ میں ایک اسکول کی ٹیچر ہوں، یہاں پر معاملات ایسے ایسے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. بچہ آتا ہے، بہت سارے مسلمان بچے ہیں، آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں پریئر میں. اس وقت وہ کہتے ہیں جیسس از دا گاڈ معاذ اللہ رب العالمین. وہ وہاں سے ان کا عقیدہ ہی ختم کر دیا جاتا ہے. اب یہاں سے بہت سارے جگہوں پر ہم بچوں کی خبر بھی نہیں لیتے، شام تک تو کافر بن کر کے نکلے ہوتے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں یا آگ کا پجاری بناتے ہیں. بچے کو اس کے ماں باپ بناتے ہیں. یہ ہم نے آج دیکھا ہے، ماں باپ ہی تو ڈال رہے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں وہ ایمان اپنا بیچ کر کے آ چکا ہوتا ہے، اسے بھی خبر نہیں، ماں باپ کو بھی خبر نہیں، ایمان رخصت ہو چکا ہوتا ہے. عزیزان گرامی وقار، قیامت کے آنے سے پہلے اور جو علامات ہیں یہ سب چیزیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں تقریباً ہو رہی. ماں باپ کی نافرمانی جس کو حضور نے فرمایا وہ بھی ہے، اور نیچ طبقے کے لوگ، ننگے پیروں والے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کرنے لگیں گے، حکومتوں کے تخت پر آ جائیں گے. وہ سب سے زیادہ تو ہمارے ہاں نظر آتا ہے. ہمارے یہاں چائے بیچنے والا اوپر تک چلا جاتا ہے، اب پان بیچنے والا کہاں تک جائے گا یہ نہیں معلوم. تو بہت سارے معاملات ہیں بھائی، ان کے خود کی زبان سے یہ باتیں آتی ہیں، وہی میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ چیزیں کوئی ہمارے ہاں اب تعجب کی نہیں رہ گئی ہیں، یہ نارمل ہو گیا ہے. اور جو گناہوں کی کثرت میرے آقا نے فرمائی وہ بھی اب چل پڑا ہے، فیشن ہو چکا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لوگ گناہوں کو نیکی سمجھ کر کرنے لگ جائیں گے، یہ وہ وقت ہے. اچھا، اب ایک بات یہ بھی ہے کہ فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے، حضور فرماتے ہیں جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر بکھر جائیں. تسبیح ہے، تسبیح ٹوٹ کر کے گر جائے تو اس کے دانے بکھر جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں تم ایک دانے کو اٹھانے جاؤ کہ دوسرا ادھر چلا جائے گا، دوسرے کو اٹھاؤ گے تیسرا ادھر چلا جائے گا. فتنے اس طرح سے ہوں گے، ایک فتنہ تم ختم کرنے کی کوشش کرو گے دوسرا سر ابھارے گا، دوسرا ختم کرتے ہی تیسرا سر ابھارے گا، اور اس کو تم تھام نہیں سکو گے. اتنی کثرت سے فتنے ہوں گے. آج یہ فتنوں کا دور آ چکا ہے.
ہم کن کن چیزوں پر بند باندھے ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا ہے. کہاں کہاں پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں سمجھ میں نہیں آتا ہے. ان کے اخلاق کی تربیت کریں, انہیں ایمان سکھائیں, اسلام سکھائیں, احسان سکھائیں, انہیں کردار سکھائیں, کیا سکھائیں. ہر چیز میں تو یہاں پر فتنہ ہے. ہر چیز کے لیے اس کے پاس ایک بڑا چیلنج ہے. ہمارے بچوں کی ہم سوچتے ہیں کبھی ان کی آنکھوں کی حفاظت پہ بولوں, کبھی لگتا ہے کہ ان کو اپنے ہاتھوں کی حفاظت پہ بولوں, کبھی لگتا ہے کہ ان کو زبان کی حفاظت پہ بولوں, اس لیے کہ سب سے زیادہ آج فتنے زبان کے لیے. لیکن جس چیز کے بارے میں سوچتا ہوں لگتا ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. بچوں کو میں نصیحت کرنا چاہوں, شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے قرآن نے تاکید فرمائی, اس پر سوچتا ہوں کثرت سے بولوں, لیکن لگتا ہے اس سے بھی بڑے فتنے اور بھی ہیں. اور بھی یہ فتنوں کا دور ہے. ہر فتنہ دوسرے فتنے سے بڑا ہوتا چلا جائے گا اور بڑا ہوتا چلا جائے گا. اب اس زمانے میں آج شاید وہ دور آ چکا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فَبَطَنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن زَهْرِهَا. تم دیکھو گے ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ فتنے عام ہو جائیں. تمہارے علماء, اب 3 باتیں حضور نے فرمائی ہیں, توجہ چاہنا. علماء بھی ہیں اور میں بھی ان کی برادری میں ہی ہوں, میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہوں گا. جب علماء بددیانت ہو جائیں, حق بولنا چھوڑ دیں, تمہارے غنی جتنے بھی مالدار ہیں یہ بخیل ہو جائیں, اور تمہاری عورتیں بے پردہ ہو جائیں. 3 چیزیں میرے آقا نے فرمایا. جب علماء بددیانت ہو جائیں, تمہارے غنی امیر بخیل ہو جائیں, پیسے روک کر کے جمع کر کے سانپ کی طرح بیٹھنے لگے ہیں, اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہتے. اور تیسرے, جب تمہاری عورتیں بے پردہ ہو جائیں, میرے آقا فرماتے ہیں تو اے مسلمان تیرے لیے زمین کا نیچے والا حصہ اوپر والے حصے سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ قبر تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے اوپر رہنے سے. حضور فرماتے زمین کا نیچے والا حصہ تمہارے لیے اوپر والے حصے سے بہتر ہے, اور اگر یہ 3 چیزیں سلامت ہیں تو قبر سے اچھی زمین ہے. حضور نے فرمایا یہ 3 چیزیں سلامت ہیں. اب وہ 3 چیزیں تو سلامت نظر نہیں آ رہی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں حدیثیں, مفہومات حدیث عرض کر رہا ہوں, الفاظ حدیث تک کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے, یہ بھی برکت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. آپ کا یہ ساتھ ایک وقت ایسا آئے گا, فرماتے میرے آقا تم گزرو گے قبرستان کے پاس سے تو قبر کو دیکھ کر کے کہو گے کاش اس کی جگہ میں سویا ہوتا تو اچھا ہوتا. اس قدر تمہارے اوپر بلائیں آ چکی ہوں گی, اس قدر فتنے آ چکے ہوں گے, تم قبر والے کو دیکھ کر کے کہو گے کاش اس قبر میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. کیوں ایسا سوچو گے؟ اس لیے کہ وہ سیف چلا گیا, پہلے کے دور میں چلا گیا, ان فتنوں کو نہیں دیکھا, محفوظ چلا گیا. کہ جو پہلے جا چکے بیچارے عزت کے ساتھ گئے, یہ سب بلاؤں کو تو دیکھا نہیں انہوں نے, محفوظ گئے ہیں. اب یہ سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور یہ زمانہ اور سختی کے ساتھ آئے. اب ہمیں معلوم بھی نہیں اب موت کون سے بستر پہ آئے گی, کس طرح ریپ کر کے ڈالا جائے گا, کہاں کھود کر کے ہمیں پھینک دیا جائے گا, معلوم نہیں. لیکن ہم سے پہلے جو گئے وہ اچھے محفوظ چلے گئے. یہ چیز آپ کے ساتھ آئے گی, تم قبر کو دیکھ کر کے تمنا کرنے لگ جاؤ گے کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو اچھا ہوتا. یہ حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب ذرا میں آپ کو ان حالات کے بعد پوری روئے زمین پر کیا تبدیلیاں آئیں گی, دنیا میں کون سا انقلاب آئے گا, اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. یہ تو ہو گئی شخصی باتیں, ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. اب کائنات کی پوری زمین پر سیاست کو لے کر کے, حکومت کو لے کر کے, مال و دولت کو لے کر کے, دوسری قوموں کو لے کر کے کیا کیا حالات ہوں گے, یہ بھی میرے آقا نے سب بتا دیا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میرے عزیزوں, مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتائیں, دنیا کا آج تک کوئی بھی پریڈکشن دینے والا کوئی بھی اتنی باتیں نہیں بتا سکا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر صدی کے بعد ہونے والی بات کو بتا دیا, اور کئی چیزیں اس میں وقوع پذیر ہو گئی. حضور نے جو بیان کیا وہ ہو بھی گئی ہیں.